بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وصال کے روز جب گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آٹا گوندا اور اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکائیں۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور بچوں کے کپڑے دھوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں نے تمہیں کبھی دو کام اکٹھے کرتے نہیں دیکھا، آج تم کام اکٹھے کر رہی ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رات خواب میں اپنے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منتظر تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میری جان آپ کی جدائی میں نکل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بس اس خواب کے بعد میں نے جان لیا کہ میرا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے اور میں اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہوں۔ میں نے یہ روٹیاں اس لیے پکائی ہیں کہ کل جب آپ میرے غم میں مبتلا ہوں تو میرے بچے بھوکے نہ رہیں، اور کپڑے اس لیے دھو دیے کہ میرے بعد جانے کون کپڑے دھوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کی باتیں سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی اور خاتون جنت کی جدائی آپ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک کاری زخم سے کم نہ تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جب آپ رضی اللہ عنہ کی کیفیت دیکھی تو فرمایا، آپ غم نہ کریں، اور جیسے آپ نے پہلے صبر کیا اب بھی صبر کیجئے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے وصال سے قبل حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے بچوں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے جب انہیں کھانے کے لیے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بچوں کو ان کے نانا محبوب خدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بچے پھر آ گئے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنے دیجیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اشارے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ انہیں آنے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا اور بچے بھاگ کر ماں کے سینے سے لگ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں پیار کیا اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ بچوں کے جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھیں، ان سے کہا کہ والدہ، میرے غسل کے لیے پانی کا انتظام کر لیں تاکہ میں غسل کر سکوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پانی کا انتظام کیا اور آپ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور قبلہ رو ہو کر لیٹ گئیں۔ قبلہ رو لیٹنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جسد اطہر کو انوت کرنے کے لیے کافور بہشتی لائے تھے، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حصے کیے۔ ان میں سے 2 حصے مجھے عنایت ہوئے اور میرے اور ابو الحسن کے لیے تھے۔ تم ان میں سے ایک حصہ لے آؤ اور دوسرا حصہ ابو الحسن کے لیے سنبھال کر رکھ دو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے جانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگاروں کے لیے دعا فرمائی اور اپنے بچوں کے لیے دعائے خیر فرمائی، اور آپ رضی اللہ عنہا نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور دونوں شہزادگان کے لیے امتحان تھا۔ جب دونوں نے شہزادگان بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ والدہ کی یاد میں آنسو بہاتے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی رونا شروع کر دیتے۔ پھر دونوں شہزادوں کو گلے سے لگاتے اور پیار کرتے ہوئے انہیں صبر کرنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ کہاں سے لاہے بہارے چمن تمہارے سوا، وہ ایک پھول جو ہو سارے گلستان کا شرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کی، اور اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور میں حضرت سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا ہی محبت آمیز برتاؤ رکھا۔ آپ نے بیت المال سے دونوں شہزادگان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ یہ وظیفہ 5000 درہم سالانہ تھا۔ اتنا ہی وظیفہ خود اس وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس تقسیم سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر